جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس وقت جاری ہے، اس تناظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور ہمیں کن باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اگر افواج پاکستان کو افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنے جوانوں کو، اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اس جنگ کے تانے بانے وہ قبلہ اول مسجد الاقصی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت سختیاں ضرور رکھتی ہے، مگر شہادت کی موت اپنے اندر ایک لطف رکھتی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس وقت جاری ہے، اس تناظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور ہمیں کن باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، آج ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان اور وہ نوجوان سپاہی جو بارڈر پر اس وقت کھڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جنگی حالات اور عمومی حالات میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو سمجھ لینا اور جان لینا ہی عقل مند اور دانشور قوموں کا کام ہوا کرتا ہے۔ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپسی چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور آپسی چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہیں ان کو نہ زیر بحث لایا جاتا ہے، نہ ہی ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جنگی حالات کے اندر صرف ایک ہی کام کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے سپہ سالار اور سپہ سالار کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہونے والے مجاہدین کا مکمل ساتھ دینا، یہی قوموں کی بہادری اور قوموں کی کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ بدر میں دشمن کے مد مقابل آئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قوم بنی اسرائیل نہ سمجھنا جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم نہیں لڑتے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک اور سانس کے آخری نچوڑ دینے تک آپ کے ساتھ لڑیں گے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہم نے صرف مدینہ میں آپ کے تحفظ کی قسم نہیں کھائی، ہم نے آپ کے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ پوری دنیا سے ٹکرا جائیں، آپ دریاؤں میں بھی چلنے کے لیے کہیں گے تو آپ ہماری قوم کو اور اپنے صحابہ کو اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے۔ یہ ہے ایک قوم کا کرنے کا کام کہ وہ اپنے سپہ سالار کو اور اپنے فوجی جوان کو یہ یقین دہانی کروائے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک فوجی جوان جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا آرام سکون، جس وقت ہم گھروں میں چین سے سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہمارے پہلوؤں میں ہمارے بچے سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک جوان جب سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی یہ قربانی، اس کا بدلہ پوری قوم دے سکتی ہے؟
اور اگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر وہ جوان وہاں کھڑا ہو کر یہ سنے کہ قوم اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 25 کروڑ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، 25 کروڑ عوام تمہارے تحفظ کے لیے، تمہارے خاندان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہم تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کھڑے ہو، تو مجھے بتائیے اس جوان کا لڑنے کا حوصلہ اور اس کا مرال کتنا بلند ہوگا۔ اور اگر وہ یہ سنیں کہ میری قوم مجھے تانے دے رہی ہے، میری قوم مجھ پہ تنقید کر رہی ہے، تو وہ سوچے گا کہ ان کے لیے لڑ رہا ہوں میں، ان بے وفاؤں کے لیے میں کھڑا ہوں یہاں پر نیند برباد کر کے، تو اس کا حوصلہ کتنا پست ہو جائے گا۔ اور جنگیں حوصلوں کے ساتھ جیتی جاتی ہیں، جنگیں جذبہ جہاد کے ساتھ، اور جنگیں جو ہیں وہ اللہ پر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جیتی جاتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ جذبہ جہاد اور یہ ولولہ ہی ہے کہ دنیا کا وہ طیارہ رافیل جو دشمن نے ہمارے خلاف استعمال کیا، دنیا میں جس کو آج تک کوئی گرا نہ سکا تھا، اس کو اس سے کم تر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ گرایا، اور نہ صرف گرایا بلکہ پوری دنیا میں ہمارے دشمن کی اس بات پر سبکی ہوئی کہ پاکستان نے ان کا رافیل طیارہ جس پر وہ بڑے مان کے ساتھ بات کرتے تھے، الحمدللہ اس کو بھی زمین بوس کیا۔ یہ اگر ممکن ہے تو ٹیکنالوجی سے نہیں، کیونکہ رافیل کو گرانے والے طیارے کی ٹیکنالوجی سائٹ اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں بیٹھے ہوئے پائلٹ کا جذبہ اور اس کا ولولہ اور اس کے پیچھے کھڑی 25 کروڑ عوام کی دعائیں اور 25 کروڑ عوام کا جذبہ جو تھا وہ اس وقت فضا میں لڑ رہا تھا الحمدللہ۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، جنگوں میں جو منہ موڑ کر جایا کرتے ہیں انہیں عبداللہ بن ابی کے نام سے منافق قرار دیا جاتا ہے۔ جنگی حالات میں یہ طرز عمل اختیار کرنا کہ تنقیدیں کرنا کہ اگر تم نہ لڑتے تو نہ مرتے، اگر تم ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ طرز عمل مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دی تو مرہٹوں کے توپ خانے کا جو لیڈر تھا وہ ایک مسلمان غدار تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے بہت سے مرہٹوں کو جن کو قیدی بنایا گیا تھا ان کو آزاد کر دیا، اور اس توپ خانے کے نگران مسلمان کو توپ کے سامنے رکھ کر اڑا دیا۔ اور یہ تاریخ ساز جملہ اس نے اس وقت کہا تھا، خطا کاروں کے لیے تو معافی ہو سکتی ہے، غداروں کے لیے معافی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے نادانی کے اندر یا جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ غداری کا ثبوت پیش نہ کریں، بلکہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کریں۔ اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں، میں نے اس پہ پورا جمعہ پڑھایا ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں، پوری دنیا میں عراق نے، ایران نے، مصر نے اور لیبیا نے، اتنے ملکوں نے ایٹم بم بنانے کی کوشش کی، لیکن جس ملک کی فوج کو ایٹم بنانے میں اللہ نے کامیابی عطا کی وہ پاکستانی فوج ہے۔ آپ کو فوج سے بھلے اختلاف ہو، مگر یہ مت بھولیے گا کہ پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائی افواج میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ آپ کو بھلے فوج سے اختلاف ہو، مگر یہ بات مان لیجئے گا کہ میزائل ٹیکنالوجی کے اندر مجھے حافظ سعید فاروقی صاحب، اور یہ بات میں پورے وثوق سے ایک منبر پہ کھڑے ہو کے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بلکہ راوی جو زندہ ہے اس کے سکا راوی سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ میرے کلاس فیلو حافظ سعید فاروقی صاحب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے ساتھ گہرے مراسم رکھتے تھے۔ رات انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے حافظ سعید فاروقی صاحب کو ایک نجی مجلس میں بیٹھ کر یہ بات بتائی تھی کہ حافظ صاحب اللہ کی توفیق سے صرف 5 منٹ کے اندر پاکستان پوری انڈیا کو دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔
پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہے کہ صرف 5 منٹ میں انڈیا کا نقشہ دنیا سے مٹایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اس میں ہمارے افواج پاکستان کا ایک اہم کردار ہے. اور یاد رکھیں جنگوں کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے. غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد میں سپہ سالار کی بات سے انحراف کرنے کی وجہ سے جو صحابہ اکرام پہاڑی پر تیر اندازی کے لیے مقرر کیے گئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنے انداز میں سمجھ لیا کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی ہے, تو انہوں نے تا حکم ثانی انتظار نہیں کیا اور اتر آئے. وہ جنگ کی جو فتح تھی وہ فتح کا مزہ باقی نہ رہا. جس طرح فتح مسلمانوں کو غزوہ احد میں ملی وہ مزہ باقی نہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ چوٹ آئی. صحابہ اکرام ایک دفعہ جنگ جو ہے وہ اپنے حالات میں کھلبلی مچا گئی. لیکن بڑا ہی پیارا نقطہ مورخین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے اور ہمارے بھائیوں نے ہمیں یہ پڑھایا, ہمارے استادوں نے ہمیں یہ پڑھایا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں ان تیر اندازوں کو غزوہ احد میں بھی اور اس کے بعد ساری زندگی کبھی آج تک وہاں سے پلٹنے کا تانا نہیں دیا کہ تم وہاں سے پلٹ آئے تھے ہمیں نقصان ہو گیا. کبھی تانا نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدین جو جہاد کے لیے میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے اس کو تانے نہیں دیے جاتے, اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. اس نے آگے بھی جنگیں لڑنی ہیں, صرف ایک جنگ نہیں لڑنی, اس نے آگے بھی تمہارے تحفظ کے لیے میدان میں آنا ہے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کسی مجاہد کو کسی احد کے اندر اس مورچے کو چھوڑنے والے کو نہ غزوہ احد میں تانا دیا, بلکہ آپ خود چلے گئے وہاں مورچے پر جا کر آپ نے کمان سنبھالی اور بعد میں جنگ جو ہے اس کو مزید بہتر کیا اور مسلمانوں اور کافروں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. پتہ کیا چلا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو بندہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر سب کچھ چھوڑ کر اپنا آرام, اپنا مال, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں کھڑا ہے, اس کا مرال بلند کرنا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اور اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرحد پہ کھڑا ہو کے ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے روزے رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے اشک بہاتی ہے اور دوسری وہ آنکھ جو سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دیتی ہے, اللہ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس لیے آج کے ان حالات کے اندر جب دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید کہ پاکستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے وہ یوٹیوبرز, وہ نوجوان ساتھی جو آئے دن ویڈیوز بناتے ہیں, طرح طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں, یہ وقت ہے کہ دشمن کے میڈیا کے پروپیگنڈے کا اپنے چینل سے مقابلہ کریں. وہ جو جھوٹ پھیلا رہا ہے, وہ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, اس پروپیگنڈے کا مقابلہ آپ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے سے کریں اور عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا امیج اور پاکستان کا جو وقار ہے اس کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنگیں صرف اٹیک کرنے کا نام نہیں ہوتی, دفاع کرنے کا نام بھی جنگ ہوتا ہے. جنگ میں کب دفاع کرنا ہے, کب اٹیک کرنا ہے, یہ میں اور آپ بتائیں گے. مجھے بتائیے, جنہیں جنگ کی الف بے کا نہیں پتا, جنہیں جدید ٹیکنالوجی کا نہیں پتا, جنہیں یہ نہیں پتا کہ ڈرون جو ہے اس کو گرانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی کس طرح استعمال کرنی ہے, وہ مشورے دیں گے کہ کب اٹیک کرنا ہے. اور جنگ, دفاعی جنگ بھی پوری جنگ ہوتی ہے,
تاریخ اسلام میں جو سب سے مشکل ترین جنگ لڑی گئی، جس جنگ کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت کا نام رکھ دیا، جس جنگ کو اللہ نے کہا کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے، وہ اٹیک کی جنگ نہیں تھی، وہ دفاع کی جنگ تھی، اور وہ غزوہ احزاب تھی۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے دفاعی جنگ لڑی تھی نا، سارے عالم عرب جو ہیں وہ مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے غزوہ خندق بھی جسے کہا جاتا ہے، خندق کھودی تھی نا، تو وہ دفاع کے لیے کھودی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ دفاع کرنے میں بھی مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ دفاع بھی جنگ ہوتی ہے، اور کب کس وقت اٹیک کرنا ہے اور کب کس وقت دفاع کرنا ہے، ہمیں اپنے سپہ سالار کے اوپر اور اپنی افواج کے اوپر یہ وقت ہے کہ مکمل اعتماد کا ہمیں جو ہے وہ رشتہ ان کے ساتھ باندھنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ساری قوم پاکستان یہ نیت رکھے، یہ ارادہ رکھے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم حالت جہاد میں ہیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر افواج پاکستان کو افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنے جوانوں کو، اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کسی بھی حملے میں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حملہ تو کسی وقت ہو جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور شہادت کی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن یہ یاد رکھیں اگر نیت جہاد کی ہوگی، اگر نیت لڑنے کی ہوگی، اگر نیت فوج کا ساتھ دینے کی ہوگی، موت آئے گی تو اللہ تمہیں بھی شہید کی موت نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہاری نیت ہی لڑنے کی نہیں ہے، سمجھو نا بات کو، اگر تم کہتے ہو نہیں یہ ڈرامہ ہے، یہ لڑائی ہے ہی نہیں، یہ جہاد ہے ہی نہیں، تو بتاؤ اگر اس نیت کے اوپر تمہاری موت ہوتی ہے تو تم اسے کیسے شہادت کی موت کہہ سکو؟ تم اسے کیسے جو ہے وہ شہید کی موت کا نام دے سکو گے؟ اس لیے اس وقت یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری دنیا کا سوال نہیں، یہ ہماری آخرت کا سوال ہے، اور مسلمان تو جیتا ہی مرنے کے لیے ہے، مسلمان کی زندگی تو ہے ہی مرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا، اپنی نیتوں کو شوق جہاد سے لبریز کر لینا، اور اپنی فوج اور سپہ سالار کا سارے سیاسی اختلافات، معاشی اختلافات اور ہر طرح کی تنقید جو ہے اس کو ختم کر کے اس وقت ایک ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تم ایک نہیں ہوتے، مسلکی اختلافات ختم کر دو، مسلکی کوئی کسی کے اوپر ٹونٹ نہ کرے، کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، کوئی ایسی پوسٹ نہ کرے جو مسلکی اعتبار سے ٹونٹ ہو۔ اور یہ بات بھی میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایٹمی قوت بنایا ہے، اس پر مذاق نہ اڑاؤ، اس کو مذاق نہ سمجھو، اور دشمن کا بھی اس طرح سے مذاق نہ بناؤ کہ جو ولگر قسم کا مذاق ہو جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ میمیں بنانا، یہ عجیب و غریب سی بیہودہ قسم کی ویڈیو شائع کرنا، یہ ہمارا دشمن جو اخلاق سے گرا ہوا ہے وہ یہ کام کرے تو کرے، لیکن ہم سنجیدگی کے ساتھ اور باوقار طریقے کے ساتھ اور پورے رعب اور ہیبت کے ساتھ ان کے خلاف میڈیا وار کے اندر آئیں، لیکن اپنی وقار اور اپنی عزت کو مجروح نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو گرائیں نہ۔ یہ مزاحیہ قسم کی میمیں بنا بنا کر اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور فوج پاکستان کے ہر حکم کے ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے اوپر، جب بھی اس خطے کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا، عوام اس بات کو نوٹ کرے اور تاریخ پڑھے، پاکستان کی تاریخ پڑھے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو الحمدللہ مذہبی رہنماؤں نے،
مذہبی لوگوں نے، علماء نے ہمیشہ وطن کا ساتھ دیا اور مثبت کردار ادا کیا. اور وہ لبرل طبقہ جو ہمیشہ علماء کے خلاف زبانیں دراز کرتا رہا، اور وہ لبرل طبقہ جو دین کے تانے جو ہے وہ دیتا رہا علماء کو، لبرل طبقہ آج بھی اور ماضی میں بھی ہمیشہ وطن دشمنی کے اوپر تلا ہوا ہے، اور وطن دشمنی کے لیے اپنا بھیانک چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اس نے. اس لیے قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت اور دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہمیشہ اسی طبقے نے دیا ہے جو دین سے وابستگی رکھنے والا اور دیندار طبقہ. اور وطن سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ کے لیے، مدینہ المنورہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ یاد رہے کہ ہماری نیتوں میں کسی قسم کا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا. مجاہد جب لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ اس وقت بہادری کے قصے مشہور کرنے کے لیے نہیں لڑتا، یا اس وقت وہ کسی مال کو ہتھیانے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیتا ہے. بہت سے واقعات، میں صحابہ اکرام کی سیرت سے اگر آپ کو واقعات سناؤں تو وہ تو ختم نہ ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ شاید وہ کوئی دور ہی اور دور تھا. سن 1965 آن دی ریکارڈ بات ہے، اخبارات کے اندر چھپ چکی ہے، بی بی سی نیوز کے اوپر موجود ہے، اور جنہوں نے 1965 کی جنگ دیکھی ہے وہ بزرگ جانتے ہوں گے. پاکستان کے ایک فوجی جوان نے، پاکستان کے نصیر اللہ بابر جو بعد میں سیاست میں بھی آ گئے، انہوں نے 1965 کے اندر اکیلے نہتے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، 55 ہندو فوجیوں کو قیدی بنا کر پاکستان کے اندر لے آئے تھے ان کی چھونی میں جا کر. کیا تھا؟ اللہ نے دل میں رعب ڈال دیا. وہ ان کی لمبا واقعہ ہے، میں اختصار سے بیان کر دوں، آپ جا کے تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. جب ان کی اپنے ہیلی کاپٹر سے وہ ان کی چھونی پہ اترے، ان کا خیال تھا کہ شاید یہاں یہ چھونی خالی ہے یا یہاں پر کوئی دشمن کے ہتھیار پڑے ہوں گے. تو جب وہاں اترے تو دیکھا کہ آگے دشمن مسلح کھڑا ہے. اس وقت اس نے کہا، بابر نے کہا کہ میں یہاں، اب ایک بندہ اکیلی اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک دو اس کے ساتھ جوان ہیں، ہیلی کاپٹر سے وہ اترا ہے. تو اس نے جو وہاں پر دشمن کے دل میں رعب ڈالا اللہ نے، وہ کیسے کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری فوج ہار چکی ہے اور تمہارا سپہ سالار وہ ہتھیار پھینک چکا ہے، اور میں یہاں پر تمہیں لینے آیا ہوں، اور تمہارا فلاں فلاں رینک کا جو افسر ہے وہ میرا دوست ہے. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم ہتھیار پھینک دو تو میں تمہیں امن دینے کی ضمانت دیتا ہوں. صرف یہ بات اور اسی بنیاد کے اوپر اس نے ان کو ڈیل کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور 55 ہندو فوجی جو ہیں وہ قیدی بن کر اپنی رائفلیں پھینک کر بابر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، اور آ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گرفتاری دے دی. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا بندہ فوجی جب میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں اس کا رعب پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کہ ہمارا دشمن وہ تو اتنا رذیل ہے، اتنا بد اخلاق ہے اور کمینگی پہ اترا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے اس کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ اس نے کام کیا ہے. اور اس کو نہ کوئی آخرت کا یقین، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجنے والا، اس کا ایمان کیا ہوگا مجھے بتاؤ. اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو جو پاکستان نے مقابلے میں رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان کی طاقت.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی جس کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں دشمن کے برسر پیکار دو بدو ہونے سے پہلے رات کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تنقیدی مقابلہ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے مل کر ساری پاکستانی قوم وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے پاکستان کے لیے اور اپنی افواج کے لیے جو پاکستان کے دفاع اور اسلام کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے، اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے آسمان سے غیبی فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فوج افواج پاکستان کے لیے فرشتوں کی مدد نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن کو نیست و نابود فرمائے اور دشمن کی چالوں اور دشمن کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اور یہ بات کون نہیں جانتا؟ آپ مجھ سے زیادہ اس بات کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا جو دشمن انڈیا ہے، صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا ازلی دشمن یہودی کھڑا ہے. اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اسرائیل کھڑا ہے. اس لیے کہ اسرائیل عرب ممالک کے اوپر، فلسطین کے اوپر اور غزہ کے اوپر اب اپنا مکمل تسلط جمانا چاہتا ہے. وہ مسجد الاقصی کے اوپر اب اپنا مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور مسجد الاقصی پر قبضہ کرنے میں اور مسجد الاقصی کے ساتھ ساتھ شام، مصر اور خیبر تک آنے میں اگر کوئی ملک اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو روک سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. اس لیے پاکستان کو ایک جنگ میں ملوث کرنا، ایک جنگ میں مشغول کر کے پاکستان کو کمزور کرنا، یہ صرف انڈیا کی نہیں بلکہ انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی سازش ہے. اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج اس سازش کو انشاءاللہ نیست و نابود کرے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ بہت دور رس نتائج رکھنے والی اور عالم اسلام کی جنگ ہے. یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے. یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی جنگ اس کو نہ سمجھا جائے بلکہ اس جنگ کے تانے بانے وہ قبلہ اول مسجد الاقصی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. اور وہ وقت جیسا کہ اس پر بھی ہم اکثر نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور ہماری تقاریر میں یہ بات بڑے واضح طور پر بیان کی جاتی رہی ہے کہ وہ وقت جس وقت کے دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس وقت وہ پیشین گوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی کہ غزوہ ہند جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں. غزوہ ہند کوئی ایک جنگ کا نام نہیں ہے کہ غزوہ ہند ایک ہی ہوگی. غزوہ ہند تو اس دن سے شروع ہے جس دن ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے قدم رکھا تھا، جس دن پہلا مسلمان یہاں کے مظلوم عورتوں اور بچوں کے لیے ہندوستان کے اندر آیا تھا، اس دن غزوہ ہند کا آغاز ہو گیا تھا. اور ہر وہ بندہ جو غزوہ ہند کے اندر ہندوؤں کے ساتھ برسر پیکار ہے وہ ان مجاہدین کی فضیلت کا حامل ہے جو غزوہ ہند کو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی. ایک جنگ کی کئی سٹیجیں ہوتی ہیں، غزوہ ہند کی کئی سٹیجز ہیں. یہ غزوہ ہند گزر رہا ہے. ہاں، اس کا اختتام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فوجیں ہندوستان کے اندر ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گی تو انہیں خبر دی جائے گی کہ ادھر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی جنگ ہو رہی ہے. تو یہاں سے فوجیں جو ہیں، ہندوستان سے مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں. وہ وقت کب آئے، وہ وقت کب آ سکتا ہے،
یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس موقع پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو نماز کتنی بڑی چیز، نماز کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی عبادت ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب مدد مانگنے کا کہا نا وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد طلب کرو، تو نماز کو پہلے نہیں رکھا، صبر کو پہلے رکھا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ ثابت قدمی، صبر کا مطلب ثابت قدمی، ڈٹ جانا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اللہ پر یقین اور توکل کرنا، اور اگر تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں نے ایک طویل زوال دیکھا ہے خلافت عثمانیہ کی ٹوٹ جانے کے بعد، لیکن احادیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ اس زوال کو عروج کے اندر جو قوم بدلے گی انشاءاللہ وہ پاکستان کی قوم ہوگی۔ اس امت مسلمہ کو آج کے بعد جب عروج ملے گا تو اس عروج میں جو سپہ سالار ہوگا، اس عروج میں جو قوم امت مسلمہ کو کمانڈ کر رہی ہوگی، انشاءاللہ وہ قوم پاکستان کی قوم ہوگی، وہ یہاں سے قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ جذبہ جہاد علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر حرمین کے اماموں کو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے فلسطینیوں کو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ امت مسلمہ کی کمانڈ، امت مسلمہ کے لیے کہ سپہ سالار کی حیثیت سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ پاکستان کی قوم ہے۔ تو ان حالات میں ہم آپسی فساد میں مبتلا ہو جائیں، ہم اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے ہی ملک کے ساتھ بے وفائی کر دیں، نہیں، یہ روش ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اور حوصلے جوان رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جہاد کا جذبہ اور شوق شہادت ان کے دل کے اندر پیدا کریں۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی طمع، یہ دنیا کی لالچ، سب کچھ یہی رہ جائے گا، قطعاً دل میں ذرہ برابر بھی ملال نہ آنے دیں کہ ہم موت سے ڈر جائیں یا ہم خوف کھا جائیں جنگ سے یا ہم شہادت سے ہے وہ ڈر جائیں کہ اتنا مال اور یہ کوٹھیاں یہ بنگلے کوئی کام کے نہیں، یہی رہ جائیں گے۔ شہادت کی موت سے بڑی موت اور سعادت اور کوئی نہیں، جس کی خواہش خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت سختیاں ضرور رکھتی ہے، مگر شہادت کی موت اپنے اندر ایک لطف رکھتی ہے، شہادت کی موت اپنے اندر ایک حسن رکھتی ہے۔ یہ حسن اتنا خوبصورت ہے کہ جنت جیسی نعمتوں کو پا لینے کے بعد بھی اگر دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی خواہش کرے گا تو وہ شہید کرے گا۔ وہ شہید ہے جو یہ کہے گا، جو اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ اگرچہ اللہ نے مجھے جنتوں کے باغات دے دیے، اللہ نے مجھے انعامات سے نواز دیا، لیکن شہادت کی موت کا لطف ایسا لطف ہے کہ شہید جنت میں جانے کے بعد یہ خواہش کرے گا کہ اللہ کاش مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں جان کو قربان کر دوں۔ اور کیا جذبہ تھا اس صحابی کا جس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر غزوہ بدر میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کل دشمن سے میرا مقابلہ ہو، اے اللہ دشمن سے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، پھر دشمن میرے اعضاء کو کاٹ دے، میرے بازوؤں کو کاٹ دے، میری ٹانگوں کو کاٹ دے، میرے سر سے میرے تن کو جدا کر دے، اور اے اللہ قیامت والے دن جب تو مجھے اٹھائے تو مجھے پوچھنا کہ اے میرے بندے
تیرا یہ حال کیوں ہوا, تیرا جسم کیوں کٹا؟ تو اللہ میں تجھے کہوں گا اے اللہ میرا یہ حال تیری خاطر ہوا ہے. اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہائے میرے دوست نے جو دعا کی بڑی با کمال تھی, میں دعا کرنے میں اس سے پیچھے رہ گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے غازی بننے کی دعا کی, وہ بھی دعا کا کمال ہے. مسلمان یا غازی ہے, یہ شہید ہے, دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے دوست نے جو دعا کی با کمال کی, اور دنیا میں اس کی دعا قبول ہو گئی جیسے ہم نے دیکھا, مجھے یقین ہے آخرت میں بھی ایسے ہی قبول ہو جائے گی. قیامت والے دن اللہ اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تیری خاطر. اور ایک آخری بات ذہن نشین کر لیجئے, نصیحتوں میں سے ایک نصیحت, تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے, آپ دمشق کی فتح جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ پڑھیں, اس کے علاوہ تاریخی کچھ واقعات پڑھیں, اور بالخصوص غزوہ احزاب میں جو بنو قریظہ کا معاملہ ہے, جس طرح بنو قریظہ پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے تھے اور مشرکین اور آپس میں فساد پڑ گیا, وہ بھی پڑھیں. تو تاریخ کے مطالعے سے آپ کو ایک بات پتہ چلے گی, اور میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کو اکثر اوقات جنگی حالات میں جو فتح ملتی ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کی سچی اور کھری تعلیم کو جان کر کافروں میں سے کوئی نہ کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا تھا, اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی مدد کرتا تھا, اور اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیتا. اب بات سمجھیں, اس دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے, لوگ پوچھتے نا ہم کیا کر سکتے ہیں, میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کیا کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کو تیز کر دیں, انڈیا کے ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کا کردار ادا کریں, اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے رکھیں, ہندو کے جو خبائث ہیں, جو ہندو مذہب کے اندر نقائص ہیں, وہ ان کے سامنے رکھیں. ہم اپنی تبلیغ تیز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوں. اور اللہ رب العزت جب کام لینا چاہتا ہے تو ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جنگ کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. ایک بندے کے تاتاریوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ جو اقبال نے بھی کہا کہ محافظ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, وہ یہی ہے نا کہ تاتاریوں میں ایک بندہ مسلمان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے انہی کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے وہ عروج عطا کر دی. ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کا فروغ عام کیا جائے اور اخلاق کا پیغام دور تک پہنچایا جائے. اللہ رب العزت جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کی گوش گزار کر دوں. سب سے پہلے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 ہم نے پڑھی, جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور آپس میں فسادات اور تنازعات سے بچو. اگر تم آپسی تنازعات میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری ہوا, تمہارا روب دشمن کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے کہا ثابت قدم رہو, اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسی آیت کے تناظر میں ہم نے یہ کہا کہ جنگی حالات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپسی ہر طرح کے اختلافات کو بھلا کر صرف اور صرف فوج اور سپہ سالار کا ساتھ دیا جائے, جس کی مثال غزوہ بدر میں ہم نے حضرت مقداد کی دی. انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی ہم بنی اسرائیل والا کام نہیں کریں گے, کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جانے دیں گے. غزوہ احزاب میں حضرت سعد نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت سمجھیے گا کہ ہم صرف مدینہ میں آپ کے محافظ ہیں, دریاؤں میں چلے جائیں, دنیا سے ٹکرا جائیں, ہم آپ کے محافظ. اس سے ہمیں یہ نتیجہ بھی ملتا ہے کہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے, چوتھی بات, بارڈر پہ کھڑے ہوئے فوجی جوان کو
25 करोड़ अवाम की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम तुम्हें सलूट पेश करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे माल हमारी जानें तुम्हारे ऊपर निछावर हैं और हम तुम्हें जुर्रत का सलाम पेश करते हैं। ये जुर्रत का सलाम उसके जज्बे को बुलंद करेगा, उसके हौसले को बुलंद करेगा। पांचवी बात आपके सामने ये रखी कि जंग की फतह, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन जज्बा जिहाद और शौक़े ईमान और वलवले ईमान जो है उससे जंग जीती जाती है। जिसमें हमने ये मिसाल रखी कि दुश्मन का राफेल तैयारा जो रडार में नहीं आता और अपनी टेक्नोलॉजी पे बड़ा मान रखता है, हमारे पायलटों ने अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने जज्बे के साथ और इन 25 करोड़ आवाम की दुआओं के साथ उसको गिराया और दुश्मन को जो है वो नाको चने चबवाए। फिर आपके सामने ये बात रखी कि देखें जंगी हालात में ये बड़ा मशहूर मकूला है और हम तो बेचारे मौलवी भी इसको अक्सर आपको बताते रहते हैं कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल। यहाँ बैठा हूँ ना, कोई सवाल पूछे तो हमें हमारे उस्तादों ने कहा है कि वाबियां नू एक आदत हुंदी है, कोई ताड़े को सवाल पूछे ना तो 2 मिनट नहीं जवाब देना, सज्जे कब्बे बैठे आप ही जवाब दे देने। कोई यहाँ पूछ लेना कि जी रफल यदैन का तरीका क्या है, 4 बंदे बैठे हों हमसे, तो दाएं बाएं वाला खुद ही बता देगा, मैं दसना तेनू एक गल है, इंजे इंजे इंजे। तो यही हाल हम अब फौज में भी कर रहे हैं, मौलवियों के साथ भी यही करते हैं और फौज में भी यही कर रहे हैं कि नहीं नहीं ओ जी फौज को ऐसे करना चाहिए, ओ जी ड्रोन अंदर क्यों आ गए, बाहर ही गिरा दिए, ओ जी ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। अल्लाह के बंदो, हमें अलिफ बे का नहीं पता, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, कैसे लड़ना है। क्या हमारी फौज की काबिलियत दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी। मैंने इसकी मिसालें आपके सामने रख दी। इसलिए तकाजा ये है जो कि एक माकूल बात है कि फौज के ऊपर एतमाद किया जाए। और जो दिफाई जंग होती है, हमने आपके सामने मिसाल रखी कि गज़वा खंदक दिफाई जंग थी, दिफा भी जंग ही होता है। अल्लाह ताला ने दिफा में भी बसा औकात इंसान मुसलमानों के लिए और कौमों के लिए फतह रखी होती। गज़वा अहज़ाब एक दिफाई जंग थी और उसमें जो है अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से हमकिनार किया। फिर हमने आपके सामने ये बात रखी कि दुआएं अपनी कौम के लिए, अपनी फौज के लिए कसरत से दुआएं करें। फिर आपके सामने ये बात रखी कि सोशल मीडिया के ऊपर मीमें बनाने की बजाय दुश्मन जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, नजरियाती 2 कौमी नजरिए को जिस तरह वो बर्बाद कर रहा है और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, हमारे यूट्यूबर्स को चाहिए उनके वो क्लिप उठा के उसका काउंटर जवाब दें, उसके काउंटर में जो है वो वीडियोस बनाएं, ना कि आपसी फसाद और आपसी तनकीद के अंदर जो है वो लगे रहें। और फिर वो गज़वा उहद की मैंने मगर मिसाल रखी कि अगरचे सहाबा से गलती हो गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी मुजाहिदीन को ताना नहीं दिया। इसलिए ताने देना कौमों का काम नहीं होता, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। और आखिरी बात आपके सामने ये रखी कि गज़वा हिंद जो है वो उस दिन से शुरू था जिस दिन मुसलमानों ने इस्लाम के लिए बर्रे सगीर के ऊपर पहला मुजाहिद भेजा था। और इसका इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जाके फ़ौजों के साथ होगा। हमें अपने अंदर शौक़ जिहाद पैदा करना है, शौक़ शहादत पैदा करना है, अपने नौजवानों को हौसला देना है और हमें शहादत की मौत का मतलूब व मकसूद होना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।